صبح و شام کے اوقات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن دونوں کو اپنی قوت سے پیدا کیا اور پھر دونوں کے درمیان اپنی قدرت ہی سے امتیاز بھی قائم کیا۔ ہر ایک کے لیے ایک مقرر حد اور محدود مدت معین کی، جہاں ایک کو دوسرے میں داخل کر دیتا ہے اور اسے اس میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بندوں کی روزی اور ان کی نشو و نما کا سامان کرتا ہے۔ اس نے ان کے لیے رات کو خلق کیا تاکہ تاپ کی حرکات اور زحمتوں کی خستہ حالیوں سے سکون حاصل کر سکیں، اور پھر اسے لباس بنا دیا تاکہ راحت اور خواب کے وقت ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے کا ذریعہ ہو، اس سے لذت اور شہوت بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد دن کو پیدا کیا تاکہ اس کے فضل کو تلاش کریں اور وسائل رزق کو فراہم کر سکیں، اور زمین میں ہر اس شے کی طلب میں نکل پڑیں جس میں دنیا کی نقد راحت بھی ہو اور آخرت کے فوائد کی تحصیل بھی ہو۔ ان تمام اسباب کے ذریعے وہ ان حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان کے اخبار کا امتحان لیتا رہتا ہے، اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اطاعت کے اوقات، فرض کی منزل اور احکام کے مواقع پر ان کا کیا حال ہوتا ہے، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو سزا دے سکے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بہترین انعام دے سکے۔ خدایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے گریبان صبح کو چاک کر کے اس کے ذریعے ہمیں دن کی روشنی سے بہرہ کیا ہے اور قوت کی منزلوں سے آشنا بنا دیا ہے، اور مسلسل نازل ہونے والے حادثات سے بچا لیا ہے، اور یہ ساری کی ساری اشیاء، آسمان، زمین، سب تیرے لیے ہے، اور دونوں کے اندر بکھری ہوئی مخلوقات، ساکن، متحرک، مقیم، مسافر، جو شے ہوا کی بلندیوں پر ہے اور زمین کی تہہ میں ہے، سب تیرے لیے ہے، اور ہم تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ تیرا اقتدار، تیری سلطنت ہمارے سارے وجود پر حاوی ہے، اور تیری مشیت ہمیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ہم تیرے ہی حکم سے تصرف کرتے ہیں اور تیری ہی تدبیر سے کروٹیں بدلتے ہیں۔ ہمارا حصہ معاملات میں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے، اور خیر بھی وہی ہے جو تو نے عطا کر دیا ہے۔ یہ ایک نیا دن ہے، لیکن ہمارا پرانا گواہ ہے جو ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اور برا کام کرتے ہیں تو مذمت کر کے چلا جاتا ہے۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس کی بہترین مصاحبت عطا فرما، اور اس کی بدترین جدائی سے محفوظ فرما جو کسی جرم کے ارتکاب اور کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے نیکیوں کی کثرت میں اضافہ فرما دے اور ہمیں برائیوں سے خالی کر دے، اور ہمارے لیے دن کے دونوں اطراف کو حمد، اجر، ذخیرہ، فضل اور احسان سے معمور کر دے۔ خدایا، نامہ اعمال لکھنے والے محترم فرشتوں کے لیے ہمارے اعمال کی زحمت کو کم کر دے اور ہمارے صحیفے کو نیکیوں سے بھر دے۔ ہمیں برے اعمال کے وقت ان فرشتوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ خدایا، ہمارے لیے اس دن کی ہر ساعت میں اپنی عبادت کا ایک حصہ، اپنے شکر کا ایک نصیب اور اپنے ملائکہ میں سے بہترین سچا گواہ عطا فرما دے۔ خدایا،
محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں سامنے پیچھے داہنے بائیں سے اپنی حفاظت عطا فرما اور ہر طرف سے اپنی حفاظت عطا فرما، جو تیری معصیت سے محفوظ بنا دے اور تیری اطاعت کی ہدایت دے دے اور تیری محبت کو با عمل بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں آج کے دن اور آج کی رات اور تمام دنوں میں خیر کو عمل میں لانے، شر کو ترک کرنے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے، سنتوں کا اتباع کرنے، بدعتوں سے کنارہ کش رہنے، نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے، اسلام کی حفاظت کرنے، باطل کی کمزوریوں کے اظہار کرنے اور اسے ذلیل کرنے، اہل حق کے اعزاز، گمراہوں کی رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور درد مندوں کی داد رسی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس دن کو میری زندگی کا مبارک ترین دن اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور بہترین وقت بنا دے جس کے زیر سایہ میں نے زندگی گزاری ہو۔ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جن پر تیری تمام مخلوقات میں آج کے شب و روز گزرے ہوں اور انہوں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہو اور تیرے مقرر کردہ قوانین پر سب سے زیادہ قائم رہنے والوں میں ہوں اور تیری ممنوع اشیاء سے رک جانے والوں میں سے زیادہ محتاط ہوں۔ خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو گواہی کے لیے کافی ہے اور تیرے آسمان و زمین کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، اور ان میں جن جن فرشتوں کو تو نے بسایا ہے اور تیری تمام مخلوقات کو گواہ قرار دے رہا ہوں، آج کے دن اور آج کی سات اور آج کی رات اور اس منزل میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو عدل کے ساتھ قائم ہے اور عادلانہ فیصلہ کرنے والا ہے اور بندوں پر مہربان ہے اور سارے ملک کا مالک ہے اور تمام مخلوقات پر مہربان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے، رسول اور مخلوقات میں تیرے پسندیدہ ہیں۔ تو نے انہیں رسالت کا ذمہ دار بنایا تو انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کا حکم دیا تو نصیحت فرما دی۔ خدایا اب محمد و آل محمد پر اس سے زیادہ رحمت نازل فرما جس قدر تو نے اپنے کسی بھی بندے پر نازل کی ہو، اور انہیں ہماری طرف سے اس سے بہتر رحمت عنایت فرما دے جو تو نے کسی بھی بندے کو عنایت کی ہے، اور ہماری طرف سے اس سے بہتر اور اشرف جزا دے دے جو تو نے کسی بھی امت کی طرف سے کسی بھی پیغمبر کو عطا کی ہو۔ بے شک تو بڑے احسانات کرنے والا اور عظیم گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہر مہربان سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر پسندیدہ اور پاکیزہ اولاد پر رحمت نازل فرما۔